بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس بیفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور لیکچر، میں آپ لوگوں کو ایک جنرل نالج، دینی جنرل نالج کا ایک بتانا چاہتی ہوں ڈیفینیشن، کچھ جو میں نے سیکھی تھی اپنے استاذہ سے، تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا، مجھے پتہ ہے، کیونکہ میجورٹی اسٹوڈنٹس ابھی بس پڑھ لیتے ہیں، جیسے میری طرح میں بھی پہلے پڑھتی تھی، لیکن جب پورا پراپر آپ سیکھتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ورڈس کے میننگ پتہ چلتے ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا پہلے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں اچھا اس میں بھی ڈفرینس تھا۔ زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اور نبی سیم ہے، لیکن فرق یہ، اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں ان کا یہ بھی بتا دوں، شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہو، میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ نبی مطلب جو بھیجا گیا ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، اور جن پر وہ کتابیں نازل ہوئی بھی ہوتی ہیں، جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں 4، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ہوتا ہے۔ پھر رسول ایز اے ڈفرینٹ تھنگ، یہ ہم لوگ اس کو اس طریقے سے بھی لیتے تھے، لیکن اب آج آپ لوگ کے انشاءاللہ کانسیپٹ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو رسول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے 4 تو پڑھ لیے تھے نا، جن پر جو آسمانی کتابیں وہ نازل ہوئی تھی۔ توریت کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ اور تو زبور کن پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور جو قرآن مجید ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ تو ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، یہ سب کیا ہیں، یہ ہمارے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کو قوم کی طرف بھی بھیجا گیا تھا، اور کیا ہوا تھا، دیکھیں رسول میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی قوم ہوتی ہے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام وہ رسول تھے، وہ ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جن کو مدین بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، آپ لوگ نے جب تفسیر یا ترجمہ بھی پڑھا تو مدین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، رسول ہیں۔ اور نبی کیا ہوتے ہیں، دیکھیں رسول کو نا کوئی بھی جو لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے یا قوم کے، تو وہ ان کو قتل نہیں کر سکتے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے تو وہ ان کو مطلب شہید کر سکتے ہیں، جیسے جنگ میں ہو گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن ان کو نہیں کر سکتے۔ اور وہ کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے جاتے جو نبی ہوتے ہیں، وہ بس ان کو دین کی باتیں سمجھانے، مطلب دین کی باتیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بس بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ان میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اچھا، آگے میں آپ لوگوں کو نا جن نبی کا پڑھا تھا ہم لوگوں نے قرآن پاک میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا 25 ذکر ہیں رسول اور نبی کے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو قوم، جن قوموں کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح ہے، لوط ہے، قوم لوط، اور آپ نے قوم عاد کا سنا ہوگا، مدین کے بارے میں سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل پہ بہت سارے جو انبیاء ہیں وہ نازل ہوئے تھے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب آپ لوگوں نے انشاءاللہ میں بتاتی رہوں گی، اور آپ لوگوں کو توجہ سے سننا ہے۔ اب ہم اپنا چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آج کی جو نالج تھی وہ آپ لوگوں تک مجھے پہنچانی تھی، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا اب ہم لوگ جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بیت اللہ کے انہدام کا دور جدید، ٹھیک ہے۔ آج یہ پڑھتے ہیں۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سریرائے سلطنت ہوا تو اس نے بیت اللہ کو گرا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنا کردہ کعبہ کی شکل پر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے مشورہ لیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین، خدا کا واسطہ مانیے اور بعد میں آنے والے بادشاہوں کے لیے اس اللہ کے گھر کو کھلونا نہ بنائیے۔ جو بادشاہ چاہے گا اس کو بدل ڈالے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں سے اللہ کی ہیبت نکل جائے گی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے بیت اللہ کی جگہ سرخ یاقوت رکھا ہوا تھا، مطلب جو سب سے پہلے، سب سے جو انیشیل سٹیج تھی، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ سرخ یاقوت تھا، پتھروں کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے مانوس تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہندوستان سے اس کا حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس کے پہلے بانی ہیں۔ بقائی کی روایت کے علاوہ ابن اسحاق نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی اس میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یعرب بن قحطان نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ
کیا ہم اس کو تعمیر نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا اس کی تعمیر میرے بعد آنے والا ایک نبی کریم علیہ السلام کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیل بنائے گا۔ خلیل اللہ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اوکے، ان کا لقب تھا، ان کو اللہ نے لقب دیا تھا کیا؟ خلیل اللہ۔ جب طوفان کا پانی خشک ہوا اس وقت بیت اللہ چکنی مٹی کا ایک تودا تھا۔ ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اسی حالت میں اس کا حج کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پل کر جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور ایک بدلی کے ذریعے اس کی نشاندہی کی گئی جو بیت اللہ کی جگہ پر سایہ زن رہی۔ جب حجر اسود کی جگہ تک دیوار پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام پہاڑ ابو قبیس کھود کر حجر اسود لائے اور اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو حجر اسود تھا حدیث کے مطابق پہلے کیا تھا؟ سفید پتھر تھا جنت کا، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی بنی آدم جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اور سیاہ آپ نے دیکھا ہوگا پھر جو حج کرنے جاتی ہیں یا پھر آپ نے وہ جو ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کتنا سیاہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی جنت کے دو یاقوت ہیں، اگر ان کی روشنی ہٹائی نہ جاتی تو یہ مشرق اور مغرب تک روشنی پھیلاتے۔ تو یہ بھی ہمارا چیپٹر ہو گیا۔ اب سیکنڈ چیپٹر مسجد حرام کی تعمیر۔ سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے کعبہ کے چاروں طرف مکان بنا لیے اور اس کا صحن اس قدر تنگ کر دیا کہ نمازیوں اور طواف کرنے والوں کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے کشادہ صحن ضروری ہے۔ تم لوگوں نے اس کی حدود میں داخل ہو کر اسے تنگ کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے گھروں کی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالکوں سے وہ تمام مکانات قیمتاً خرید لیے اور ان کو گرا کر کعبے کے ارد گرد مسجد بنا دی جو بیت اللہ کو محیط ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کچھ اور مکانات مہنگے داموں خرید کر مسجد حرام کی توسیع کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے مسجد میں توسیع تو نہیں کی، البتہ اس کے استحکام میں پوری کوشش کی۔ اس میں سنگ مرمر کے ستون بنوائے، دروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور ان کے حسن و جمال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ عبد المالک بن مروان کے عہدِ حکومت میں مسجد کی دیواریں پہلے سے اونچی کی گئی اور اس کے ستون سمندر کے راستے جدہ لائے گئے اور وہاں سے لاد کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ نیز اس کی ہدایت پر حجاج نے بیت اللہ کو ریشم کا غلاف پہنایا اور حجاج سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ریشم کا غلاف پہنایا تھا۔ یہ زبیر بن بکار کا بیان ہے۔ جب ولید بن عبد المالک کا زمانہ آیا تو اس نے اس کی تحسین میں خوب اضافہ کیا۔ پھر عباس خلیفہ ابو جعفر منصور اور اس کے بیٹے محمد مہدی نے بھی مسجد حرام کے استحکام اور اس کی تحسین و تزئین میں نمایاں حصہ لیا۔ اب بات آتی ہے، چیپٹر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور جاہلیت کے رسم و رواج۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، یعنی کہ جب نبوت ملی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود اور احمر کی طرف بشیر و نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت منسوخ کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تفصیلی بحث سے پہلے جاہلیت کے رسم و رواج کا مختصر تذکرہ مناسب ہے۔ جاننا چاہیے کہ اہل جاہلیت کے لیے رسالت کے تسلیم نہ کرنے میں کوئی حجت نہیں، کیونکہ رسالت سب بنو آدم کے لیے عام ہے، کوئی قوم اور کوئی فرد اس سے مستثنیٰ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یعنی ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے دور رہو۔
پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنت سے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یعنی ہم نے کہا تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، بس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ گئی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، ترجمہ یعنی جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ اسے بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اس میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور اس سے کسی کو مستثنی نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا اتارنا ہے، اور وہ اس نے پورا کر دیا۔ چنانچہ اس نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج دیے، اور ان کے آنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ آدم کے بیٹے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے علم اور ہدایت یافتہ ہوتے چلے آئے، جیسا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں تک لوگ راہ راست پر رہے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے۔ چنانچہ سب سے پہلے مبعوث ہونے والے بنی نوح علیہ السلام میں یہی بات مجاہد اور دوسرے اسلاف نے کہی ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ تو ہوگا سب سے پہلے جو نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام، پھر جو بھی حضرت لوط علیہ السلام، آپ کو یہ ان نبیوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اچھا، دوسرے اسلاف نے کہی ہے، اور سب سے پہلے گمراہی جو شیطان نے انسان پر مسلط کی ہے وہ بزرگوں کی حد سے بڑی ہوئی تعظیم و تکریم ہے، یعنی کہ جو وہ قبر جو پرستی کرتے ہیں وہ لوگ، ان سب کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے، ترجمہ اب یہاں پر یہ آیت ایک اور اس کے بعد کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھتا ہے کہ مذکورہ بالا آیات میں نوح علیہ السلام کی قوم کے چند صلحاء اور بزرگوں کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جس مجلسوں میں بیٹھ کر یہ لوگ غت و تذکرہ کیا کرتے تھے ان میں ان کے مجسمے نصب کرو اور ان کے انہی بزرگوں والے نام رکھو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی۔ جب یہ لوگ مر گئے اور آنے والی نسلوں کے ذہن سے حقیقت حال محو ہو گئی تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ پھر یہی قوم نوح کے بت عربوں میں پوجے جانے لگے۔ چنانچہ ود و متال جندل کے مقام میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، اور سواح کے عبادت بزیل قبیلے کے لوگ کرتے تھے، اور یغوث سبا کے نزدیک جرف میں قبیلہ مراد اور بنو غطیف کا معبود تھا، اور یعوق ہمدان کے لیے، اور اسی طرح نصر حمیر میں آل ذی کلاق کے لیے مخصوص تھا۔ محمد بن کعب اللہ تعالیٰ کے فرمان یہاں ایک عربی لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں چند نیکوکار اور بزرگ لوگ گزرے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو عبادت میں ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر اگر تم ان کے مجسمے بنا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو تو تم ان کے فیوز و برکات سے جلد از جلد بہرے ور رہو گے۔ چنانچہ انہوں نے ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر عبادت خانوں میں نصب کر دیے۔ یہ لوگ مر گئے تو بعد میں آنے والوں کو شیطان نے یہ سبق دیا کہ تمہارے بزرگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، بس وہ بھی ان کی عبادت کرنے لگے۔ محمد بن قبیس کہتے ہیں کہ یعوث اور نصر نیک اور صالح انسان تھے، ان کے عقیدت مند ان کی اقتدا کرتے تھے۔ جب یہ مر گئے تو عقیدت مندوں نے جو ان کے نقش قدم پر چلتے تھے کہا، اگر ہم ان کے مجسمے بنا لیں تو انہیں دیکھ کر ہمارا شوق عبادت تیز ہو جایا کرے گا۔ جب یہ لوگ بھی مر گئے تو بعد میں آنے والوں کو آہستہ آہستہ یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے طفیل ان پر بارش برستی تھی، چنانچہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ دیکھیں اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی یہ ہسٹری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے سلف صالحین نے کہا ہے کہ یہ لوگ قوم نوح علیہ السلام کے صالح اور نیک بزرگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو ان کے
موقدین ان کی قبروں پر جھک پڑے، پھر ان کے مجسمے بنا لیے، پھر کچھ عرصے کے بعد پرستش ہونے لگی۔ یہ لوگ دو فتنوں، قبروں اور مورتیوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان دونوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں ترجمہ ہے حدیث کا۔ جب ان میں کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ صورتیں اور مورتیاں نقش کر دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ صالح لوگ تھے، جب یہ مر گئے تو ان کی موت سے ان کے رشتہ داروں کو بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے ان کے مجسمے اور تصویریں بنا لیں۔ ہر تصویر کے پاس اس کے بھائی اور رشتہ دار حاضر ہوتے اور اس کی تعظیم کرتے۔ پھر ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ آئے تو انہوں نے ان سے بڑھ کر ان کی تعظیم کی۔ جب تیسرے زمانے کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کو عظمت اور برتری ان کی سفارش سے حاصل ہوتی تھی، اسی لیے وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جن کو غرق کرنا تھا غرق کیا تو طوفان نوح علیہ السلام نے ان بتوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل کر دیا، حتیٰ کہ یہ سب جدہ میں جمع ہو گئے۔ جب پانی خشک ہوا تو یہ ساحل سمندر پر پڑے رہے، بعد میں ہواؤں نے ان کو ریت اور مٹی میں دبا دیا۔ یہی کلبی کہتا ہے کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لہی کاہن تھا۔ اس کا ایک جن دوست تھا، اس نے عمرو بن لہی سے کہا، تہامہ سے جلدی جلدی چلو، سعادت اور سلامتی تمہاری ہمراہ ہوگی۔ جدہ پہنچو، وہاں تمہیں بت تیار ملیں گے، ان کو تہامہ میں لاؤ اور ڈرو نہیں۔ پھر عربوں کو ان کی عبادت کی طرف بلاؤ، وہ تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ چنانچہ وہ جدہ گیا، بتوں کو زمین سے نکالا اور ان کو تہامہ لے آیا۔ ادھر حج کا زمانہ بھی آ گیا۔ اس نے حج کے لیے آنے والے عربوں کو ان کی عبادت کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی، اور یوں بت پرستی شروع ہو گئی۔ محمد بن حشام کلبی کی عبارت کا خلاصہ ختم ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ عمرو بن لہی اپنے کسی کام کے لیے شام گیا، واپسی پر مآب بلقار میں پہنچا تو وہاں عمالسہ کو بتوں کی عبادت کرتے دیکھا۔ یہ طریقہ اسے پسند آیا اور اس نے اس کو صحیح سمجھایا اور ان سے ایک بت مانگا تاکہ وہ عرب میں بھی یہ طریقہ جاری کرے۔ انہوں نے حبل نامی ایک بت اس کو دیا جسے اس نے مکہ معظمہ میں نصب کیا اور لوگوں کو اس کی عبادت اور تعظیم و تقریب کا حکم دیا۔ دیکھیں، یہ میں نے حبل کا جو ذکر کیا تھا، پہلے ہم نے چیپٹر جو پڑھے تو اس میں جو بت تھے ان کا بھی اس میں یہ سب سے بڑا بت تھا، صحیح ہے۔ سہیلی نے کہا کہ جب خزاعہ نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال دیا تو عربوں نے عمرو بن لہی کو اپنا رب بنا لیا، نعوذ باللہ۔ عمرو ان کے لیے جو بدعت جاری کرتا وہ شریعت کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتے۔ عربوں میں اس کو یہ مقام لوگوں کی تعظیم کرنے اور حج کے موقع پر ان کو کپڑے پہنانے سے حاصل ہوا۔ اکثر وہ ایام حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ہلے لوگوں میں بانٹتا تھا۔ لوگوں میں اس کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ لات نامی ایک شخص جو ایک مشہور پتھر پر، جسے بعد میں لات کا پتھر کہنے لگے، بیٹھ کر حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ستو پلانے والا آدمی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس نے مشہور کر دیا کہ وہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں داخل ہو گیا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ستو پلایا کرتا تھا۔ پھر اس نے لوگوں کو اس کی عبادت کا حکم دیا اور اس پر ایک بت خانہ بنا دیا جس کا نام لات رکھا گیا۔ ابوالولید ارزرقی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں کہ عمرو بن لہی نے 20 اونٹوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں، کیونکہ ان میں یہ رسم جاری تھی کہ جب کسی کے اونٹ 1000 ہو جاتے تو وہ ایک نر اونٹ کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے، اور جب 2000 ہو جاتے تو اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، یہ شعر کا خلاصہ ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ تندرست اونٹوں کو آگ کے ساتھ داغنے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے سے ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ہو گئے چیپٹر اینڈ۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کریں۔ نیکسٹ چیپٹر ہم جو انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ابراہیمی تلبیہ میں کفار کا اضافہ، اور جو میں نے کویشچن آپ لوگ کو، خیر آج تو نہیں تھی، آج صرف آپ کو سمجھایا رسول و نبی میں
فرق اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا، اور کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔